الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار، سلسلہ تعارف ادب رضویہ قسط نمبر 22 میں جلد نمبر 22 لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس جلد کا تعارف سماعت فرمائیے۔ یہ جلد بنیادی طور پہ کتاب الحضر والاباحہ کا دوسرا حصہ ہے، جو 241 سوالات کے جوابات اور 292 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس جلد میں ابواب خمسہ زیر پاس لائے گئے ہیں۔ نمبر 1 ظروف و زیورات، نمبر 2 لباس و وضاقتہ، نمبر 3 دیکھنا اور چھونا، نمبر 4 سلام و تحیت و تعظیم سادات، نمبر 5 داڑھی، حلق و قصر، ختنہ و حجامت۔ اس جلد میں تحقیقات رضویہ پر مشتمل 6 رسائل اس کی زینت ہیں۔ نمبر 1 الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، 1337 ہجری میں لکھا گیا۔ ان لوگوں کے لیے تعزیان ہے جو کہتے ہیں بریلوی سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں اولیاء اور مزاروں کو۔ امام بریلوی سجدہ تعظیمی کی حرمت پر ہندوستان میں برصغیر میں پہلے مفتی ہیں جنہوں نے مستقل رسالہ لکھا، قرآن و حدیث سے دلیل دیے، براہین دیے۔ نمبر 2 لمعۃ الضحیٰ فی احفاء اللحیٰ، لمعہ بھی سے پڑھتے ہیں، لمعہ بھی محررہ 1315 سنہ ہجری۔ داڑھی کے وجوب، اس کی حد اور اس کو کتروانے یا منڈانے کی مذمت کا مدلل بیان۔ اس سلسلے کی سب سے جامع کتاب یہی ہے۔ نمبر 3 یہ آج کل خشخشی داڑھی والے بھی آ گئے نا، مجتہدین، ٹیڑھی مجتہدین، تو یہ آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یک مشت داڑھی کا وجوب۔ نمبر 3 طیب الوجیز فی امتعۃ الورق والابریز، محررہ 1309 ہجری۔ مرد و عورت کون سی دھاتیں کس وزن تک استعمال کر سکتے ہیں، نیز ان کامدار جوتے اور ٹوپی کے حد جواز کا بیان۔ تلا وغیرہ لگانا، سونے چاندی کی کڑھائیاں کرنا، اور یہ دھاتیں، انگوٹھی، چھلا، ان کے کیا احکام ہیں۔ نمبر 4 مروج النساء لخروج نجال خروج النساء، 1315 ہجری کا لکھا گیا۔ عورتوں کے شرعی پردہ کے احکام۔ نمبر 5 صفاء الجین فی کون تصافح بکف الجدین، 1306 ہجری میں لکھا گیا۔ اس بات کا ثبوت کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے، غیر مقلدین کی طرح یا آج کل کے نئی روشنی والوں کی طرح ایک ہاتھ یا انگلیوں سے نہیں۔ نمبر 6 ابر المقال فی قبلۃ الجلال، 1308 ہجری میں لکھا گیا۔ بوسہ تعظیمی کے جواز کا بیان۔ اس جلد کا ترجمہ بھی محقق شہیر علامہ مفتی قاضی سیف الرحمان ہزاروی قدس سر العزیز نے فرمایا۔ بندہ ناچیز اپنے بعض اہم نوٹس جو پیش کیا کرتا ہے، دل عشاق ہیلا گر باشد، صفحہ 264 پہ، کہ عاشقوں کا دل ہیلا ڈھونڈتا ہے معشوق کی بات کرنے کا۔ سنی صحیح العقیدہ کوئی بھی بات کر رہا ہو نا، پھر آ کے محبوب کی عظمت کا بیان کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کی شان، اہل بیت نبوت، صحابہ کرام کی عظمت۔ اسماعیل نے عید کے مصافحہ کو اسماعیل دہلوی نے بدعت حسنہ کہا۔ اس کا مطلب بدعت حسنہ کے قائل ہیں امام الوہابیہ۔ وہابی کہتے ہیں بدعت کیا ہوتی ہے، ایک سنت ہے اور بس سنت ہے، بدعت تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، حسنہ بھی ہو تو۔ پیج 268 سید جو ہے تفضیلی اسے کہتے ہیں جو تمام عقائد بمطابق اہل سنت رکھے، صرف ایک عقیدہ اس کا یہ ہو گڑبڑ اہل سنت سے، کہ جمہور اہل سنت سے ہٹ کے وہ حضرت امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنہ کو تمامی اہل بیت و صحابہ بشمول خلفائے ثلاثہ، صدیق اکبر و فاروق اعظم و ذو النورین رضی اللہ عنہم سے بھی افضل جانتا ہو۔ تو تفضیلی بھی گمراہ ہے، سنی نہیں۔ اب تفضیلی ہے لیکن سید ہے، تو کیا تعظیم سیادت باقی رہے گی یا نہیں؟ اسی طرح تفضیلی کے پیچھے جمعہ اور عید پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ پیج نمبر 423 ہے۔ بندہ چیز یہ کہتا ہے کہ جب تک کفر ثابت نہ ہو تو چونکہ اسلام باقی رہتا ہے، سیادت باقی رہتی ہے تعظیم کو، لیکن اس کی افعال کی پیروی نہیں کریں گے، اس کے عقیدے کی پیروی نہیں کریں گے، اس سے بیعت نہیں کریں گے، اس کے لڑ نہیں لگیں گے۔ صفحہ 423 پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ سورہ یوسف کے قید کریمہ کی وجہ نفیس اعلیٰ نے بیان کی، صفحہ 529 پہ یہ سن لیجئے۔ صفحہ 529 پہ اعلیٰ حضرت سورہ یوسف کی ایک وجہ نفیس بیان کرتے ہیں ایک آیت کی۔
جس سے سمت بنانا بھی برقرار نہیں تھا۔ ابن عطا بن ابی ربا استاد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا معنی یہ ہے کہ یوسف کے پانے پر اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا، وخروا لہ سجدا کا معنی کہ یوسف مل گئے تو اللہ کے لیے سجدہ کیا شکر کے طور پہ، یعنی کہ یوسف سجدہ کیا۔ حالانکہ ان کو بھی ہو تو تعظیمی ہے، پہلی امتوں میں جائز تھا، وہ صرف جہت بنیں گے، سجدہ اللہ کے لیے ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس تفسیر پر وہ جہت بھی نہیں بنتے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں میرے نزدیک آیت کے یہی معنی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا از بس بعید ہے کہ وہ پیغمبر ہے اور باپ ہے، ان کو رتبہ زیادہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اس سے جائز رکھنا ان کے دین و عقل سے دور کے باپ اور بوڑھے اور نبی اللہ اور علم و دین و درجات نبوت میں ان سے زیادہ، اور وہ الٹا انہیں سجدہ کریں۔ تفسیر کبیر کی عبارت یہ ہے کہ بھائی وہ یوسف کے ملنے پر اللہ کے لیے سجدہ تھا۔ اور یہ تفضیلی والی بات بھی چلو میں سنا دیتا ہوں 423 پہ، جو میں نے ویسے بتا دی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں 400 یہ ہے 43 صفحہ، یہ بڑا خاص چونکہ آج کل اس کی بڑی لے دے ہے، اور یہ لوگ اعلیٰ حضرت کا سہارا لے کے اپنی گستاخی سے نہیں ہٹتے اور اپنی معاملات سے آگے جاگے بڑھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ سید ہو تو تعظیم۔ صفحہ 423 یہ مسئلہ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں جو الیاس حسین نے بھیجا کہ شخص سید اعمال و اخلاق خراب ہیں، بے سے ننگوار ہے، تو اس کے اعمال کی وجہ سے تنفر رکھنا اور نسبی حیثیت سے اس کی تکریم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سید کے مقابل غیر سید پٹھان وغیرہ نیک اعمال آدمی اس کو اعمال کی وجہ سے ترجیح ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ شرع شریع میں حکم۔ الجواب، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، نفس اعمال سے تنفر ہو، ان عملوں کو برا جانا جائے، اس سید سے نہیں، بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ جو حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی۔ ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے جیسے رافضی، وابی، قادیانی، نیچری وغیرہ ہوں، تو اب اس کی تعظیم حرام ہے، کہ جو وجہ تعظیم تھی یعنی سیادت وہی نہیں رہی کہ کنان پسر لو، یہ مسلمان ہی نہ رہا۔ قرآن نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ وہ بھائی آپ کے حال سے ہی نہیں، اس کے عمل درست نہیں، یعنی ایمان نہیں ہے، کفر اس نے اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی فرمائے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔